बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर वाफियत रहें। ख़बरें आज की सिर्फ एक ही खबर होगी और वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। और रात गए वहाँ जो पेशावर के अंदर सूरत हाल थी, जो करक में सूरत हाल थी, जो कराची शहर में सूरत हाल थी, लोगों के मुतालबात और लोगों की डिमांड्स, लोगों के नारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, मेरा ख्याल है 9 मई के बाद पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोग निकले हैं। ये तफसील आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और इस वक्त जो है वो हॉट खबर जो टॉप ट्रेंड चल रही है, उस टॉप ट्रेंड के अंदर पंजाब पूरे की गंदगी चल रही है। कभी वो कराची शहर की गंदगी जुबान ज़दे आम होती थी, कचरा कुंडियां होती थी। अब जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है और इसके अंदर सरासर जो है वो छितरौल हो रही है और बड़ी शदीद किस्म की छितरौल हो रही है। ये तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि छितरौल की तरफ भी मैं आऊँगी। ज़ाहिर-सी बात है, जो पंजाब के अंदर सूरत-ए-हाल है, लोगों की बड़ी नज़र रहती है कि उस्मान बुज़दार 2 वहाँ पर कैसा परफ़ॉर्म हो रहा है वहाँ पे। उसकी तफसील भी आते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आज के दिन की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान इमरान खान साहब की कॉल है। ये जो पेशावर के अंदर रैली निकल रही है, ये यकीनी तौर पे आप परेशान हो जाएँगे कि ये जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये इतनी बड़ी रैली होने जा रही है और जो मैंने विजुअल्स देखे हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो अनबिलीवेबल है, नाक़ाबिले यकीन है। और रात गए से ये सारी सूरत-ए-हाल हो रही थी सामने मेरे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त ये पेशावर के अंदर जो एक मोमेंटम सेट हो रहा है, ये पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं किया। ये वो कॉल है जो अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने दी है। तो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पेशावर के अंदर से बाकायदा तौर पे रैली का एहतमाम किया गया था, लोगों को दावत दी गई थी। और पेशावर के जो पठान हैं, वो हमेशा दिल खुश कर देते हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के पठान हैं, उन्होंने कभी भी इमरान खान साहब को मायूस नहीं किया। और इस वक़्त जो पेशावर में सूरत-ए-हाल है, वो इस पता चल रहा है लोगों को कि जो पेशावर के लोग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो इमरान खान के कितने दीवाने। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के दीवानों की तादाद कम नहीं है, मगर जो पेशावर के पठान हैं या खैबर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ, इनका कोई जोड़ नहीं है। रात गए, अभी तो ये पूरी रैली की चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक़्त पेशावर के अंदर है और बड़े लोग एक चीज़ के ऊपर शिकवा कर रहे थे पीटीआई की लीडरशिप से। वो शिकवा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उस शिकवे में कितनी सच्चाई है, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊँगी। और उस शिकवे का जवाब आज पेशावर की रैली के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। मामला ये है कि इस वक़्त कल रात से कराची के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। बहुत बड़ी तादाद में बाइकर्स थे उस कराची की रैली के अंदर। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के लिए जो है बाकायदा तौर पे मुहिम शुरू हो गई है खान साहब की रिहाई के लिए। और पेशावर के अंदर एक और भी एजेंडा शामिल किया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। कराची में जो मैंने सूरत हाल देखी, बाइकर्स बहुत बड़ी तादाद में निकले थे, पैदल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। वहाँ पर ज़रा पुलिस वालों के साथ थोड़ी मुठभेड़ होने की कोशिश हुई, मगर वहाँ पे बीच बचाव हो गया। लोगों का जो एक मौक़िफ़ था, वो मौक़िफ़ उन्होंने अपना पेश कर दिया। लोगों का जो एक मूड है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है और कराची के अंदर जब मूड तय हो जाता है और पंजाब के अंदर जब मूड तय हो जाता है, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही होती है। तो कराची के लोगों ने हमें बता दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और जो मैंडेट चोरी है उसके लिए वो अपने घरों से निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इफ्तार के बाद, तरावी के बाद ये लोग पूरे कराची के अंदर से निकले और ख़ास तौर पर शराय फैसल के आस-पास हमें बहुत बड़ी तादाद में ये लोग नज़र आए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल रात से चंद घंटे आप पीछे चले जाएँ, हफ्ते की रात से बहुत बड़ी तादाद में लोग एक जगह मजमे की शक्ल में इख्तियार करना शुरू हो गए थे। और गो के रोज़ा भी था, सहरी भी रखनी थी और लोग तरावी के बाद वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए। कर्क के अंदर तो 10 बजे एक पूरी रैली का एहतमाम कर दिया गया और 10 बजे से पहले वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए, जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ासतौर पे कर्क और पेशावर की मैं जब बात करने वाली हूँ, तो कर्क के अंदर जो एक मूड नज़र आया, उसमें इमरान खान साहब की रिहाई शामिल थी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ थी इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा, वो ये थी कि मुराद सईद के लिए भी ये रैली निकाली गई है। मुराद सईद के लिए लोग निकले हैं बाहर कि मुराद सईद की बाहिफ़ाज़त वापसी जो है, उसको भी यकीनी बनाया जा सके। और लोग जो हैं इस वक़्त तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की और पीटीआई के अगेंस्ट जितने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चल रहा है और जो कुछ नरमी नज़र भी आ रही थी, अब अगर इमरान खान साहब ने कॉल दी है जेल से, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब मुकम्मल मायूस हो गए हैं सिस्टम से। और अब उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप लोगों ने निकलना है,
اس میں عمران خان کی رہائی تو شامل ہے، مگر جو مضبوط ایجنڈا ہے وہ آپ لوگوں کے مستقبل کا ہے، آپ کے شعور کا اور آپ کی نسلوں کا اور ریاست پاکستان کا ہے۔ اسی لیے اب ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی باتیں ہو بھی رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کی کوئی جیل میں ڈیلز چل رہی ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی عمران خان صاحب کو آفر آ رہی ہے، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ جو مذاکرات یا بات چیت والا معاملہ تھا وہ بھی اپنے تئیں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب لوگوں کو کال دی گئی ہے کہ باقاعدہ اب اپنا مومنٹم جو ہے وہ سیٹ کرنا شروع کر دے، اور لوگوں کا جو موڈ ہے یہی بتائے گا کہ اسلام آباد کے اندر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یا پنجاب کے دوسرے شہروں میں جو جلسے ہوں گے کہ وہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کرک کے اندر جو موڈ ہے وہ لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پشاور کے اندر اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں مختلف جگہوں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، ابھی روزے کی حالت میں ہیں لوگ، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ افطار تک جو ہے وہ بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے گا، افطار ہوگی، اور گرینڈ افطار کے بعد جو ہے لوگ ایک ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلیں گے، جس میں مراد سعید کی بحفاظت یقینی جو بنائی جائے اس کا مطالبہ بھی شامل ہوگا۔ کہنے کو یہ ایک ریلی ہے، مگر جو مناظر آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، ایسا لگتا ہے کہ یہ گرینڈ جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ نظر آئے گی۔ دیگر شہروں سے بھی انویٹیشنز بھیجے گئے ہیں کہ پشاور کے اندر شامل ہوئیے، کیونکہ اب صرف یہ کسی ایک شہر کا موڈ نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان کا موڈ ہوگا، اور جس کی جتنی سکت ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ اس جگہ پر پہنچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ایک شکوہ بہت زیادہ آ رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے یعنی ہفتے کی شام کے وقت جو ہے وہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام سامنے آیا کہ وہ یک رکنی ایک کمیشن بنائے، انکوائری کمیشن جو ججز کو انکوائر کرے گا، ایک ایسا ریٹائرڈ جج جس کے پاس اپنی کوئی پاورز موجود نہیں ہیں، مگر وہ حاضر سروس ججز جو ہیں جو خود خوفزدہ ہیں، ان کو کیا انصاف دلائے گا یا کیا انویسٹیگیٹ کرے گا، جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو بٹھا دیا گیا، تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ گلا شکوہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ تصدق حسین جیلانی کے نام کے اوپر ان کی اپنی کیا رائے ہے۔ تو ایسی صورت میں آج جو پشاور کے اندر ریلی ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہر آدمی کا نام لیتی ہوئی نظر آئے گی، جو انہوں نے اپنا موڈ سیٹ کر لیا، کیونکہ عمران صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اب پیچھے سے ان کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں ہو رہے، جو چیزیں سوچی جا رہی تھی وہ مثبت پہلو ان کا کم نظر آ رہا ہے اور منفی پہلو زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے آج آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ریلی کے اندر باقاعدہ تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام کے اوپر بھی بات کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام لیے جائیں گے، جن کی چیزیں سامنے آئے گی، اور اس وقت عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے سینسر کر کے گفتگو کرنی ہے، انہوں نے کہہ دیا جو پورا سچ ہے وہ آپ لوگوں نے عوام کے سامنے لے کر آنا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ایک شروع ہو چکی ہے لہر، تحریک ایک پوری شروع ہو چکی ہے پورے پاکستان کے اندر، تو اس کے بعد جو ہے وہ 6 اپریل کا ایک جلسہ تھا، 6 اپریل کے جلسے کے حوالے سے بھی پورے پاکستان کو کال دی گئی ہے کہ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اور لوگوں کا موڈ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پہنچیں گے، اور یہ اپیل مروت صاحب کی طرف سے بھی کی گئی ہے، کیونکہ مروت صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے جو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہے اس کو آپ نے کامیاب کرانا ہے۔ اب پریڈ گراؤنڈ کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر سپیس بہت زیادہ ہے، اور لاکھوں لوگ اس پریڈ گراؤنڈ کے اندر سما سکتے ہیں، تو اسی لیے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ورکر موجود ہیں، جہاں جہاں ہمارے امیدوار موجود ہیں، جہاں ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے کارکنان کے ساتھ، وہ وہاں پر پہنچے اور پریڈ گراؤنڈ جلسے کو کامیاب کریں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور یقینی طور پہ اس کا حل ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی نکال لے گی۔ یہ چھوٹا مسئلہ یہ ہے کہ 6 اپریل کو شب قدر ہے، اور شب قدر میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ 26 سے 27ویں روزے کے درمیان جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے آبائی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو 27ویں کی رات ہوگی، لوگ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے صورت میں یہ ناممکنات میں سے یا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ لوگ پریڈ گراؤنڈ میں پہنچیں گے آفٹر تراویح اور اس جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکنہ طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پشاور کی آج کی ریلی کے بعد چیزیں ہمیں بدل جاتی ہوئی نظر آئے، کوئی تھوڑا سا وینیو تبدیل ہو جائے، ڈیٹس تبدیل ہو جائیں، کیونکہ 6 اپریل کو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جلسہ بہت بڑا کرنے کی خواہش ہے اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے بھی، مگر یہ جو شب قدر ہے اور پھر عید کی طرف اپنے آبائی علاقوں کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے کہ جلسے کے اندر اتنا خاطر خواہ مجمع جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 19 اپریل کو جو راولپنڈی کے اندر جلسہ ہونا تھا، تو راولپنڈی جلسے کی اجازت ملنے کے بعد جو وہاں کے راولپنڈی کے ڈی سی ہیں انہوں نے کینسل کر دیا ہے،
انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی راولپنڈی کے اندر جلسہ نہیں کر سکتی۔ اب چونکہ یہ کہہ دیا گیا سیمابیہ طاہر صاحبہ کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا، اور پی ٹی آئی کے دیگر جو اراکین ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اس معاملے کے اندر وہ کورٹ کے پاس جائیں گے کہ ہمارے پاس پہلے اجازت تھی، اب ہم نے ڈیٹس کو اناؤنس کر دیا ہے، اب ڈی سی صاحب نے اس سے انکار کر دیا، تو ممکنہ طور پہ عدالت جو ہے وہ ریلیف کچھ نہ کچھ فراہم کرے گی۔ تو آج کی ریلی کے بعد جو نظر آئے گا وہ آپ کو 6 اپریل کی بھی تاریخ مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی حد تک، اب پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی آفیشیل ورژن اس کے اوپر نہیں آیا، 6 اپریل کی تاریخ میں بھی کچھ آپ کو تھوڑا رد و بدل نظر آئے گا، اور 19 اپریل کی جو تاریخ ہے راولپنڈی جلسے کی، اس کی ڈیٹس بھی ابھی آنا باقی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم چیز کے اوپر، وہ یہ چیز ہے کہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو عہدے کی مدت ہے وہ چونکہ اس اکتوبر کے اندر ختم ہو جائے گی، تو خبریں آ رہی ہیں کہ 3 سال کی ان کی ایکسٹینشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی تجویز ہے جو زیر غور ہے۔ تو یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسٹینشن لی، اگر انہوں نے مانگی یا ان کو دی گئی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، تو ایسی صورت میں یہ واضح ہو جائے گا، یہ ریٹن آن دا وال ہوگا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 6 ججز کا معاملہ خود انکوائر کرنے کی بجائے، سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائر کرنے کی بجائے، انہوں نے ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دیا، جن کے اوپر خود الزام ہے کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں، یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے ہاتھ ملا لیا ایگزیکٹو کے ساتھ اپنی صرف ایکسٹینشن کے لیے۔ تو اب قاضی صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف سے پھنسیں گے، خود مانگیں گے تو بھی پھنسیں گے، اور اگر ایسی کوئی بات سچ ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی کوشش عمل میں لائی جاتی ہے جس سے فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کچھ زیادہ اچھے حالات عدالتی حوالے سے نہیں ہوں گے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو کریٹیسزم آئے گا اب وہ کچھ زیادہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں چترال کی طرف۔ مریم بی بی جو ہیں انہوں نے تقریباً 1 ماہ ہو گیا، اور اس وقت ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے۔ پنجاب کے اندر آپ اکا دکا گلیاں دیکھ سکتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی پورا پنجاب صاف ستھرا پنجاب کا ایک نعرہ لگایا تھا کہ 1 مہینے کے اندر صاف ستھرا پنجاب ہوگا، تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ ان کے چند سکھیاں جو ہیں نامور سکھیاں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے سے کچھ ایسی تصویریں پوسٹ کرنا شروع کی، فلانے ڈسٹرکٹ کی فلانی گلی ہے، یہ دیکھیں وہ بڑی صاف ہوگی۔ وہ چند گلیاں صاف ہوئیں، وہ جو کچرا کنڈیاں تھی وہ وہیں کی وہیں ہیں، جو سیوریج کا پانی جہاں پر تھا وہ وہیں کا وہیں ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، لیکن مریم بی بی جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کو نہیں پتا کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے، اور اعلان انہوں نے کر دیا تھا۔ اس وقت صرف شعبدہ بازی کے اوپر جو ہے پنجاب کی حکومت چل رہی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار 2 ہے، تو میرا خیال ہے عثمان بزدار 2 بھی ہوتا تو شاید کچھ بہتر کام ہوتا۔ اس نے بھی نعرے نہیں لگائے تھے، کام نہیں کیا تھا، مگر نعرے بھی نہیں لگائے تھے۔ یہاں پر نعرے لگ رہے ہیں مگر کام ہمیں ہوتا ہوا کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اس وقت مریم بی بی کے مخالفین بھرے ہوئے ہیں، اس وقت یوٹیوب بھرا ہوا ہے کہ مریم بی بی نے جو اپنا پہلا ٹیسٹ دینا تھا اس ٹیسٹ کے اندر ہی وہ فیل ہو گئی ہیں۔ ابھی جب ڈیولپمنٹ اور مزید ہوں گی پشاور کے حوالے سے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔